وآت المال علی حبہ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربہ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی، دور دراز کے لوگوں کے ساتھ دیکھی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہے، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا ہے، من عطا للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ، حق بحقدار رسید، ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں، کم ہمت کی۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمتی، ہمت ختم ہو گئی، تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے، اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہمارے ہاں پیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے، اور میری جیب پھٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہے تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس وقت سے۔ لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے، والسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب موقع ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی متواضع، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے، جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو، تو سخت مذمت ہے۔ اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم کائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لم سم کرے، پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ بس سائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں، ولا اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں، اچھا بھائی نہیں، معاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور تو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر تمام۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا، اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی، غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کرتے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے۔ حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر
نے کہا ٹھیک ہے لو۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لم سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، اس سے تو اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے، کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے۔ یہ بھی فک رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو یا نظر گزرانتے ہو اللہ کی جناب میں، تو اللہ کے وہ علم میں ہوتا ہے۔ نظر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر نظر مانی جائے، منت مانی جائے تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورۃ الدہر میں بھی آیت آئی ہے نظر کے پورا کرنے والے جو ہیں ان کی وہاں تحقیق گئی۔ البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصلاً معاملہ ہے تو میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی، مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات کروں، اتنی نفل پڑھوں گا یا اتنی عبادت کروں گا۔ اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس پر سوال بھی آیا تھا، میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ تحریمی ہے، نہیں، لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی۔ اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی، جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید ہوئی۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث قدسی جو ہے احمد ابن حنبل کی رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی۔ لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے جبکہ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے تو اس میں بالکل وضاحت ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور میں اسی کا متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل لا یاتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ، نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر دی، یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فرمایا قال اللہ عز وجل لا یاتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ ولکنہ شیء استخرج به من البخیل یؤتینی علیہ ما لا یؤتینی علی البخل، لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں۔ اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے گا، وہ نہیں صدقہ و خیرات۔ نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غرباء کا، کسی مساکین کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ فائدہ ہے، باقی جہاں تک میری تقدیر ہے، میرا فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ برقرار رہتا۔ تو اس سے بہرحال میرا احساس تھا اور اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ احساس جو ہے وہ بہرحال بنا تو
قرآن اور سنت کے مطالعے سے ہے، مجموعی مطالعے سے جو ایک ذہن اور مزاج بنا ہے، اس میں بعض چیزیں واقعہ یہ ہے کہ فٹ نہیں بیٹھتی، اور پھر یہ کہ جب ان کی تائید مل جاتی ہے کسی آیت قرآنی سے یا کسی صحیح حدیث سے تو پھر یقیناً خوشی ہوتی۔ تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہ قدر جو ہے، ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے، اور نمبر دو اسی سے کسی شے کی قدر و قیمت، اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کرنا، کسی شے کا اندازہ، یہ قدر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور قدر مقادیر، مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر کا عنوان ہے، صحیح معنی۔ تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں بود المشرق ہے، وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے، یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد۔ انہی کے بارے میں آتا ہے پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ کھلا، آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو، اب کیا کرتے ہیں؟ بلا یار، جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہے ہی نہیں، وہ بھی نہیں سکتا، فرمایا لا تفعل، سخت سے۔ وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال، یہ ہے قدر، ہر چیز کی ایک تقدیر بھی ہے وہ معین۔ اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدید، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا، تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، کوئی معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے، اور وہ کافی بڑھتا ہے۔ لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم ظاہر، یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان، بہت اللہ کا علم کامل ہے۔ تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ سو معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی۔ یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا مجھ ہونا، معاذ اللہ سو معاذ اللہ، یہ شان خدا بہت بڑی ہے۔ وہ تو عالم ما کان و ما یکون، جو بھی کچھ تھا رہا ہے آج ہمیشہ سے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں۔ آنے واحد، آنے واحد، یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سے، مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے، میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی، اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فیلڈ، چھوٹا جہاز چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کوچ کا، آپ تصور کی۔ تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر، یہ اکاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آ گئی، یہ آگے اور آگے، ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں بیک وقت دیکھ رہا ہوں، لودھرا، بہاولپور، سماستا۔ مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں کراچی جاتا ہوں تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا، وہ مستقبل کی۔ بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی ہے، آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سمرسٹا آئے گا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا۔ لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو بھی اور بہاولپور کو بھی، اور سمرسٹا کو۔ یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجیے، اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے
جہاں اس کے مشاہد کے علم ماضی اور مستقبل کا بھی سوال ہے. آنے واحد تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن میں بار بار بہت جگہوں پر آیا. تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے اور کوئی غلط نہیں. آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل بات کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی الارض. ہم ہر وقت صدمے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ ہر وقت حوادث. تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطاک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا. اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، تو دخل النار. یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی. دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہیں. یہی ایمان بالقدر کے منافع. جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا. تمہاری کوئی تدبیر، کاش کہ میں اس وقت یہ کر. یہ لا، اسی لیے ایک حدیث الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ لا تفتح عمل الشیطان. اس لا سے، کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا. کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا. تو یہ نہیں. تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک. تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی. کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی. وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی. ایک ویکینسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ کو بھی درخواست دی تھی، آپ کو نہیں ملی. اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا دی ہوتی، بس گئے. تو جو چیز چھوٹ گئی اور چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس پہ کارکردگی کا تھا. لم یکن لیصیبک ومت علی غیر ذلک. اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے. اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے؟ کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا. اس میں تو کسی شک و شبہ کی بالکل اللہ تعالیٰ. البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے. یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ہے. آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس؟ یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہے کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی. اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند. تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا اور جہنمی ہو گیا. یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی، اس نے جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع. تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے، اس میں اس کی قدرت کی. اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے، اس کا نام ہے جبر و قدر. ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول دیا، اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستے سے. لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے. اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، نہ کچھ غور و فکر بات سمجھنے کی کوشش کرتے. اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے ہوئے، جبریہ، قدریہ. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض، کوئی اختیار نہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق تو فیصلہ کرتا. انہیں قدریہ کیا. تو جبریہ اور قدریہ ان کی ہمارے یہاں یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں، حل ہو سکتا ہی نہیں. اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند.
اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام۔ نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام ہے، لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد نہیں۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ مبالغہ۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو کوئی بھی ہو۔ تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہے۔ مبالغہ کرتے فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات علامہ اقبال پر بھی چسپاں ہوا۔ بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کی بات صحیح۔ انسان بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے، نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان سے آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر دیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی اور سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، کر لیا ٹھیک ہے، خود نہیں ہو، اب کیا کریں گے؟ یہ تقدیر نوعی، اسپیشیز، ہر اسپیشیز کی اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اس اندازے ہی میں اس سے باہر نہیں جائے۔ پھر ایک تقدیر شخصی، اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice۔ پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، جینز کو بدل سکتے، جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر ڈال جینز ہے، پابندی۔ نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت، وہ بھی بڑے مستقل ہیں، پختہ۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے دیں، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شاکلہ شکل دینے والی۔ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بنانا ہے، لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اس سے شاکلہ۔ یہ شاکلہ جو ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا، اس کے اندر اسٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی فری چوائس ہے۔ فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا، اس سے باہر۔ اس بات کو مختلف احادیث میں حضور نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کیسی ہے؟ اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کریں آپ لوگ، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جائے گی۔ سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا، جتنا چاہے صاف آگی وہ اور تو الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین، وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آیا، اسلام نے صاف کر، وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گئی۔ لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ اضافہ کیا انہوں نے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین ہو، اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ۔ اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتناکرون ما یکون، اور ہم سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں، اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات بڑی غور سے سنی، اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانہ فصدقوه، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے، اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ مانو۔ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے، پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین،
تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے، یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھ سے مانگ رہا ہے، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، ناگوار گزرتا ہے۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning، حدیث میں آتا اللہ نزول جلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا، ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگے قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے، اس کی ساکھ ہے، اس کی پنڈری ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہم نہیں جانتے، جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس، باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھول قرید میں پڑھو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کی آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ ہم انٹا غفیل سو رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں، راہ کسے دکھلائیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے، محنت کرے، مشقتیں کرے، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں۔ تو دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے، پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔